الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه رواه الحاكم وابن ماجه عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله تعالى عنه استقرض مني رسول الله قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مني 40,000 فجاء مال فدفعه إلي وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء رواه النسائي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها آمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں، گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل آئے، اور ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ کے جملہ اصحاب اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع ہے قرض کا لینا اور قرض کا دینا۔ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بتایا تھا
کہ قرض لینا کوئی غلط بات نہیں اور قرض دینا کوئی غلط بات نہیں، بلکہ صدقے سے زیادہ افضل ہے قرض کا دینا، اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر جنت کے دروازے پر یا آسمان کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات لکھی ہوئی دیکھی، وہ جنت کے دروازے پر جو لکھا ہوا دیکھا وہ یہ دیکھا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے، یعنی 8 گنا بڑھ کر ثواب قرض دینے کا ہے، اس لیے کہ قرض میں آدمی سے ملنے کی امید ہے، اور ملنے کے بعد ایک احسان تو اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیا، اور جب اس کی ضرورت مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، اس نے اس روپے کو واپس کر دیا، واپس کرنے کے بعد اس نے کسی دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا، اب اس کے بعد یا اس نے اس کو صدقہ کر دیا تو 18 درجے آگے اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ آج مجھے بتلانا ہے کہ قرض لینے والا بڑی خوشی سے قرض لے لیتا ہے اور دینے والا بیچارہ بڑی خوشی سے قرض دے لیتا ہے، تو لینے والے کو کیا چاہیے اور دینے والے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ دینے والا جتنی ڈھیل دیتا جاتا ہے، جتنا اس کو اتنا ہی اجر اس کا بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ گرچہ دنیا والے نہ دے لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے سلسلے میں کون کون سے حکم بیان فرمائے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ آئیے وہ حدیث نبوی کو بھی میں پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ استقرض منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا 40,000 کا، 40,000 کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال عطا کر دیا، وہ قرض عطا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کے قرضے کو اتار دیا، اور قرض اتارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جزاء السلف، فرمایا کہ قرض دار کے قرض کا بدلہ الحمد، اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کے ساتھ والادا، اور اس کو ادا کر دینا ہے، یعنی اس کی یہ تعریف کرنا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے آپ نے مجھے میری ضرورت کو پورا کیا، مجھ کو قرضہ دے کر تم نے مجھ پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری عزت میں اور تمہارے تمام معاملات میں، اللہ تمہارے حالات میں، اللہ تمہاری جائیداد میں، اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور ادا کرنا ہے یعنی اس کو دینا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معذوری یا مجبوری کی بنیاد پر وہ یا اخراجات اتنے اس کے سر پر آ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہو گیا ہو، دینے میں کچھ تاخیر ہو، لیکن دینا ادا کرنا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، اگر ادا نہیں کیا تو اس کی سزا بھی متعین ہے۔ آئیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی قرض دار کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کر دے، یعنی جب تک وہ قرض کا ادا نہیں کرتا تب تک اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جس کے دل میں یہ ارادہ ہے
کہ میں نے جس سے قرض لیا ہے، میں نے جس سے روپیہ لیا ہے، میں نے جس سے پیسہ لیا ہے، جس سے میں نے ادھار لیا ہے، اس کا مجھے ادا کرنا ہے، اس کی نیت بھی ہے، لیکن دیر سویر ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ساتھ دیتا رہتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاکم میں اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماجہ میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کی مدد قرضدار کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ اس کی نیت اچھی ہو، خیر کی نیت ہو، بھلائی کی نیت ہو، اس کی یہ نیت ہو کہ میرا کام نکل جائے، اس کے بعد میں اپنے بھائی کا ویسے ہی جیسے میرے بھائی نے مجھے بڑے رحم و کرم کے ساتھ، بڑی الفت و محبت کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اب میرا کام نکل چکا ہے، اب مجھے ٹال مٹول کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے دے دیا ہے تو اب مجھے فوراً ادا کر دینا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اگر آدمی باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، سب کچھ ہے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ اب اس کے پاس قرضے کے معاملات نہیں ہیں، اب پریشان نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اتنی جلدی کے ساتھ اس کا قرضہ ادا کر دے۔ اور اگر وہ مال رکھے ہوئے ہیں، مال کو چھپائے ہوئے ہیں، پیسے کو چھپائے ہوئے ہیں، قرض داروں کو ان کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا، جس کو روپیہ دے دیا، جس کو اللہ نے سہولت دے دی، اب وہ قرض کے ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظالم و جابر قرار دیا۔ اللہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، بھرشٹاچار کا عادی ہے، اس کو کل قیامت کے دن ظالموں کی لسٹ میں اللہ رب العالمین ضرور رکھ دے۔ اس لحاظ سے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، قرض کی ادائیگی بہت جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اگر کسی بھائی سے جلدی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے معذرت کر لے کہ بھائی ابھی مجھے پریشانی ہے، ابھی مجھے دقت ہے، کھانے پینے میں تکلیف ہے، لہذا میرے بھائی آپ کا پیسہ میرے پاس ایسا ہے جیسے کہ بینک میں آپ کا بیلنس رکھا ہوا ہے، اس کی سیفٹی اور اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری ان بینک والوں کی ہے، اسی طرح آپ کے مال کی ذمہ داری میری ہے، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں آپ کو ادا کر دوں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو اس کے بعد میں اپنی اولاد کو وصیت کر دوں گا، اور اولاد بھی اگر نہ دے پائے تو میرے بھائی تو مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نہ پکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے دار کے سلسلے میں بڑے احکامات بیان فرمائے۔ آئیے ایک لمبی حدیث ہے جس کو ہم سن لیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہر جنازے کا پڑھانے والا آدمی اس بات کا ضرور سوال کرے گا کہ بھائی اس آدمی کے اوپر کسی کا قرض ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی رجل منا فغسلناہ وحلتناہ وکفناہ، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی ہم میں سے انتقال کر گیا، اس کی وفات ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، اس کو جو ہے اس کو ہم نے غسل دیا، ہم نے اس کو خوشبو سے معطر کیا، ہم نے اسے کفن دیا، پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر کے آئے تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، اس کے جنازے کی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے کہا علیہ دیناران، کہ اللہ کے نبی اس کے اوپر 2 دینار ادھار ہیں۔
2 دینار کا یہ مقروض ہے، 2 دینار کا یہ قرضے میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور آپ وہاں سے نکلنے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب منہ پھیرا تو اس کے بعد ابو قتادہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جو ہے اس کے وزن کو میں کم کروں گا، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الغریمی، کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرض دار کا حق ہے، یہ قرض جس کا قرضہ جس سے لیا گیا ہے یہ اس کا حق ہے، اور بری منہم المیت، اب جو ہے قرض دار تم ہو گئے، اب اس چیز سے جو ہے میت بری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ 2 دینار اب تمہیں دینے ہوں گے اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی۔ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے قرضے کا۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی وصححہ وابن حبان والحاکم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک نماز نہیں پڑھی جائے گی اس کی، جب تک کہ قرضے کی ادائیگی کا کوئی اعلان نہ کر دے، جب تک کوئی اپنے اوپر ذمہ نہ لے لے، اور امام وقت کو چاہیے کہ اس کی نماز نہ پڑھائے، لوگ چاہے تو نماز پڑھ لیں۔ دوسری روایت کے اندر آئے گا، میں اس کی بھی بات بتاؤں، چونکہ وہ مسلمان ہے اس لحاظ سے نمازی جنازہ اس کی لوگ چاہیں تو پڑھ لے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس سے اماموں کو تلقین کیا گیا کہ جو امام ہیں قوم کے، وہ سردار ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کس کی نماز کو چھوڑ دے اور لوگوں سے کہہ دے تم میں سے جو چاہے وہ پڑھا لے، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے چونکہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک اقدام کیا، آپ نے قدم اٹھایا اور بتایا کہ جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ آدمی لٹکا ہوا رہتا ہے، اس کے سارے اعمال معلق بالاعمال، اعمال کے ساتھ معلق رہتا ہے، جنت میں جب تک داخلہ نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا عزیز و اقارب یا قرضہ دینے والا خود معاف نہ کر دے، تب تک یہ درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیں، غور و فکر کریں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ 1 دینار 2 دینار 1 روپے 2 روپے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کس کا کتنا پیسہ رہ گیا ہے کوئی کسی کو کسی بات کا احساس نہیں۔ احساس رکھنا چاہیے جس نے قرض دیا ہے، جو بیچارہ قرض دینے والا ہے وہ بڑا محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ بھلائی کرنے والا ہے، وہ آپ کا وقت پہ کام نکالنے والا ہے۔ جس طرح آپ کا وقت پہ اس نے کام نکالا ہے اسی طرح آپ امانت کے ساتھ اس کا قرضہ واپس کر دیں، ورنہ تباہی کا ہے، ورنہ پریشانی ہے۔ وروى الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینہ من قضاء فإن حدث انہ ترک وفاء صلی علیہ وإلا قال صلوا علی صاحبکم۔ دیکھیے وہی روایت ہے کہ میں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اس متوفا، اس انتقال کرنے والے کی، جس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا اور اس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا۔ آپ سوال کرتے تھے کہ کیا اس نے اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، کچھ قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کا روپیہ ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کی زمین ہے، اس کی جائیداد ہے،
یہ سب پوچھتے اور پوچھنے کے بعد بس اگر بیان کر دیا جاتا کہ وہ چھوڑ کر مرا ہے اس کے پورا کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازے کی نماز پڑھتے، اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں تو اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھتے اور یہ کہہ دیتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ کتنا بڑا احترام ہے، سوچو ذرا، غور و فکر کرو کہ ایک میت ہے جو گھر سے نکالی جاتی ہے، گھر سے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، قبرستان میں جا کے یا اسی طرح جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میدان میں جا کے سوال کر لیا جائے کہ کیا اس کے اوپر قرضہ ہے، اور پھر قرضہ کی ادائیگی کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں ادا کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ معلق بالاعمال، اپنے سارے عملوں کے ساتھ معلق ہوتا ہے، چاہے اس نے نیکیاں کتنی کی ہو، چاہے کتنے حج کیے ہو، چاہے کتنے اس نے نمازیں پڑھی ہو، چاہے تہجد کی ادائیگی کی ہو، چاہے اس نے کتنا عبادت کی ہو، لیکن اگر وہ قرض دار ہے، اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، وہ مقروض ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی کسی نے ضمانت نہیں لی ہے، ایسی صورت میں جب تک اس کے اعمال لٹکے رہتے ہیں، جب تک کہ اس کی جانب سے کوئی ادا نہ کر دے۔ اللہ، آج کتنے ایسے گھوٹالے ہو رہے ہیں، باپ قرضہ کر لیتا ہے، اولاد کے چکر میں لاکھوں کا قرضہ ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے، اور اولاد کہتی ہے ہمیں کیا پتا ہے، ہمارے باپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ اسی لیے اللہ نے حکم دیا قرضے کے بارے میں، جب تم کسی کو قرض دو وَاكْتُبُوهُ ہو تو تم اس کو لکھ لیا کرو، سگنیچر کرا لیا کرو۔ چھوٹے موٹے قرض تو کوئی بات نہیں ہے، آدمی 2 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے یہاں تک کہ 100 روپے 1000 روپے 10,000 تک معاف کر سکتا ہے۔ اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ لوگوں کو دی ہے کہ وہ بیچارے 10,000 تک معاف کر سکتے ہیں۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ چلو ہم اپنی زکوٰۃ کے طور پہ اسے پیش کر دیتے ہیں، چلو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی ہماری، وہ زکوٰۃ کے طور پہ اسے دے دیتے ہیں، صدقے کے یا صدقے کے طور پہ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کی ادائیگی نہ کی گئی ہو، اس کے سارے اعمال، چاہے وہ حج کر کے آیا ہو، چاہے وہ علامہ و فہامہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک و صالح ہو، جب تک لٹکا رہے گا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب میں جو بھی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ ارے باپ کی کیا گارنٹی ہے، وہ اپنے باپ کو لٹکا رہا، بڑا آتا ہے نا ہمدرد بن کے، جب مر جاتا ہے باپ تو ہمدرد بن کے آتا ہے، مولویوں سے فتویٰ پوچھتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب اب کیا کریں، 3 دن تک ہمارے چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، اور چولہا جلنے کے بعد 4تھے دن ہم جب کھانا کھائیں گے تو کیا ہم کو فقیروں کو کھلانا ہوگا یا فلاں کو یہ کرنا ہوگا؟ اس وقت اس کو تھوڑا سا کھلانا پلانا، دنیا کا دکھاوا، یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن زندگی میں کوئی یاد نہیں آتا کہ باپ کے اوپر کتنا قرضہ، کتنا کیا معاملات تھے، وہ نظر نہیں آتے، زندگی میں نظر نہیں آتے۔ موت کے بعد ہر بچہ جو نافرمان بھی ہوتا ہے وہ بھی ہمدرد بن کے آ جاتا ہے، اور ہمدرد اگر بن کے آنا ہے تو ہمدرد یہ بنو کہ اگر باپ کے اوپر 40 لاکھ کا جو ہے قرضہ ہے، 4 لاکھ کا قرضہ ہے یا 5 لاکھ کا قرضہ ہے یا 10 لاکھ کا قرضہ ہے، اس کی تفصیل پوچھو، اور تفصیل پوچھ کر اگر واقعی میں قرضہ ہے تو اس کے قرضے کی ادائیگی کرو، تب تم صحیح اولاد ہو، ورنہ نافرمان ہو، قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ تمہارے باپ نے یہ جھنجھٹیں کس کے لیے کی تھی، یہ معاملات کس کے لیے کیے تھے، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ایسا نہیں کوئی آدمی کہ جس سے اللہ کسی کے بارے میں سوال نہ کرے، یہاں تک قدم نہیں ہٹاتا، تزول قدمہ حتی یسألوا، اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس سے سوال کر لیا جائے گا، پوچھ لیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کیا؟ سوچیں ذرا، غور و فکر کریں، یاد رکھیے جس کا بھی قرضہ ہو لکھ کے رکھے ڈائری میں، لکھ کے رکھے کہ 20,000 فلاں کے ہیں، 10,000 فلاں کے ہیں، 1 لاکھ فلاں کے ہیں، جو بھی آپ، چونکہ تجارت میں آدمی قرض کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے قرض کرنا
قرض لینا دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، لیکن ایمانداری کا ثبوت دیجیے۔ جس بھائی نے اپنی محنت کی کمائی آپ کو گاڑی کمائی برتنے کے لیے دے دی، اس کا کم احسان سمجھتے ہو؟ آپ کی اولاد آپ کو 2 روپے نہیں دے گی، وقت آئے گا تو 2 روپے نہیں دے گی۔ اگر کسی غیر نے آپ کو 1000-1200 روپے نہیں بلکہ کئی ہزار دے دیے تو آپ احسان سمجھیے، احسان سمجھیے اس کا احسان، زندگی بھر مت بھولیے اس کے احسانات، زندگی کے کسی حصے میں مت بھولیے، اسے دعائیں دیجیے، خود اپنے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے خود اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے بھی۔ اور بھائیوں کو بھی اتنا ظرفدار ہونا چاہیے، ماشاءاللہ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے نقصانات کو جھیلتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں، ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے، جس سیڑھی پر چڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ ہمارا مقام اتنا اونچا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ تم نے جو صدقات جاریہ چھوڑے تھے، جو تم نے یہ بھلائیاں چھوڑی تھی، جو تم نے عفو و درگزر سے کام لیا تھا، جو تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کی تھی، جو تمہاری اولاد نے کام کر رہی ہے، تمہاری اولاد نے بھی ان تمہارے جو ہے مقروض لوگوں کو معاف کر دیا اور تم نے بھی معاف کر دیا۔ اس وجہ سے تمہارے اس معاف کرنے کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے تمہارے مقام کو بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ کوئی قرض دار یہ نہ نکال لے کہ میرا کوئی فریضہ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا فریضہ ہے، نہیں۔ یہ سوچئے ہمت، جس سے بھی قرضہ لیجئے یہ نیت رکھیے کہ نہ میں صدقے کا حامل ہوں، نہ میں زکوٰۃ کا حامل ہوں، میں تو صدقہ و زکوٰۃ سے دور رہ کر اپنے بھائی کی ضرورت کو انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ بالکل نیت صاف ہونی چاہیے، قرض لینے والے کی بھی اور قرض دینے والے کی۔ اور قرض دینے والے کے لیے کتنا بڑا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو بھی سن لیجئے تاکہ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ آخر کار قرض کے بارے میں کہ ہمیں اس سے 1 روپیہ بڑھتی لینا چاہیے یا 1 پیسہ بڑھتی یا کوئی چیز اس کی کھا لینی چاہیے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، ان کے لیے بھی تشدید ہے، اور اس نہ دینے والے کے لیے تو بہت سختی ہیں، بہت پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو محترم حاضرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں اتیت المدینہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، فلقیت عبداللہ ابن السلام، تو میں نے عبداللہ ابن السلام سے، فلقیت عبداللہ ابن السلام، میں نے ملاقات کی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقال علی الا تجیء الی البیت، مجھ سے کہا کیا آپ تشریف نہیں لائیں گے ہمارے گھر پر، میں آپ کو جو ستو کھجور کھلاؤں؟ ہم گئے، صحابی کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے کھانا کھایا اور ستو اور کھجور بھی کھائے، اور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا فرمایا عبداللہ بن سلام نے کہ انکا بیارض الربا، تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود بیاج کا بہت زیادہ رواج ہے، جہاں سود بیاج بہت پھیلا ہوا ہے، بس اگر تمہارے اوپر کسی آدمی کا قرض ہو، کسی آدمی کا تمہارا قرض کسی آدمی کے اوپر ہو تو وہ تمہیں کیا دے، کوئی رسی دے یا کوئی چارے کی چیز دے یا جو کے دانے دے یا کسی طرح کی چھوٹی سی چیز برتنے کے لیے دے، حقیر سی چیز، حقیر سا دھاگا اگر برتنے کے لیے دے، فلا تقبلہ، تو جس کو تم نے قرض دیا ہے اسے قبول مت کرنا، اسے قبول نہ کرنا، یہ سود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنے پرہیزگار تھے، کتنے باوقار تھے صحابہ، کتنے حکمت والے تھے صحابہ، کہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو
اس طرح محسوس ہوتی کہ قرض جس سے کو دیا گیا ہے وہ برتنے کے لیے اگر دیتا تو اس کو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ سود تو نہیں ہے، کہیں یہ چاپلوسی میں تو نہیں دے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. اس لحاظ سے قرض دینے والا کسی طرح کا لالچ جس کو قرض دیا گیا ہے نہ رکھے، اس سے لالچ نہ رکھے. اتنا ہی مال لے جتنا مال اس نے لیا ہے، اتنا ہی پیسہ لے کتنا پیسہ اس نے لیا ہے. یہ تو جو آپ کی رقم اس نے برتی ہے، جو رقم اس نے آپ کی ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا طور پہ آخرت میں رکھ دیا ہے. اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو کسی سے. یہ احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن جنت میں دے گا. اس لحاظ سے قرض داروں کو بھی عقل رکھ لینی چاہیے، اور جن لوگوں نے قرض دیا ہے ان کا احسان ماننا چاہیے، اور جنہوں نے قرض دیا ہے انہیں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ان کے اوپر سود کا حکم لاحق ہو جائے. اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا غلط کاموں سے روک دیا ہے، ہمیں کتنی اچھائیوں کا حکم دیا ہے، ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھلائیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ قرض والا بیچارہ جب قرض اس کا ہوتا ہے اور جس کا قرض ہوتا ہے تو یہ جو قرض لینے والا ہوتا ہے منہ چھپا چھپا کے بھاگتا ہے. منہ چھپا کے جب ضرورت نہیں ہے بھائی اپنے بھائی سے جا کے پوچھو بھیا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہوئے، جس دن ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پہنچا دوں گا. بھائی اتنا بے رحم نہیں ہوتا کہ وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بھیا جب ہو جائے تب دے دینا، کیونکہ اسے امید لگی ہوئی ہے، کیا پتہ دے کہ نہ دے، لیکن امید لگی ہے اسے کہ وہ دے دے گا انشاءاللہ. تو وہ اس سے مہلت مانگ لے کہ بھائی جس دن میرے پاس سہولت ہو جائے گی اس دن میں آپ کو پہنچا دوں گا. کبھی یہ خرچہ آ جاتا ہے، کبھی وہ خرچہ آ جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، دقت میں آ جاتا ہوں، اس لحاظ سے معاف کر لینا، میرے اوپر قرض ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے. ایسا کر کے اس سے محبت اور پیار سے کچھ سمجھا دو تاکہ اس کے دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ واقعی میں میرا قرض لینے والا بڑا اچھا آدمی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہاں تو پتہ ہی نہیں، قرض لے کے چلے گئے صاحب، بھاگ گئے، پوری گاڑی لے کے چلے گئے، سب ہڑپ گئے. وہاں پھر بعد میں اپنی بلڈنگ تیار کروا رہا، پتہ چلا کہاں سے آیا یہ پیسہ، پتہ چلا کہ وہ فلاں نے فلاں کی گاڑی مار لی، فلاں کا فلاں پیسہ مار دیا، فلاں کا فلاں پیسہ مار دیا. صاحب اس نے قرضہ دیا تو اس کا لے کے بھاگ گئے. ایک صاحب نے 11,000 روپے دیے، اس نے 11 بوریاں اس کی تھی 11 بوریاں لے کر کے چلے گئے. یہ ہوا اور ان کے پیسے ہی مار لیے. یہ سب مارا معموری جو ہو رہی ہے قیامت کے دن اس سے بھیانک مارا موری ہونے والی ہے. یہ بات جہنم کے شعلے اپنی چپیٹ میں لے لیں گے، اور جو لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھایا گیا ہے یہ سانپ اور بچھو کی مانند یہ مال اس پیٹ کے اندر لہرا رہا ہوگا. اس لحاظ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے اور موٹے قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اور ایک دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. پورے معاشرے کو اللہ ایماندار بنائے، بے ایمانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائیوں کے درد دل کو سمجھنے کی توفیق دے. جنہوں نے بیچاروں نے قرضہ دیا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے پیٹ کی قربانی، گھر کی قربانی، ساری قربانیاں دی ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تسلی نصیب فرمائے. اور جن بھائیوں کے پاس ہے قرضہ جن کا بھی، وہ بہت جلد کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کا قرض ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے جلد سے جلد قرض ادا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت نصیب فرما دے. ٹال مٹول سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے اسباب پیدا فرمائے. اور جو ہمارے پڑھانے والے ٹیچر بھائیوں کو، جو ہمارے اور تجارت کرنے والے بھائیوں کو، جو ہمارے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، احباب کو نقصان لاک ڈاؤن میں پہنچا ہے، ان کی تجارتیں اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ معمور فرمائے، حلال کمائیاں نصیب فرمائے، حرام سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عنایت فرمائے. جب ہم آخرت میں جائیں تو صاف ستھرے ہو کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف و شفاف فرمائے، پاک و صاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین.